اور یہ ٹاپک بہت زیادہ اہم اس لیے ہے کہ یہ پیچھے جب آپ دیکھتے ہیں پلٹ کے تو دنیا میں جو اسلام کو سب سے زیادہ جو سمجھ لیں پرابلم آئی وہ فرقوں کی وجہ سے. جو اسلام کا جو ٹرو کانسیپٹ ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کا جو دین اسلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سمجھ لیں تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے, اس کو سب سے بڑی جو زچ پڑی جو ٹھیس پہنچی ہے وہ فرقہ واریت سے پہنچی. اب آگے جو اس فرقہ واریت کو جو ٹھیس پہنچنے والی ہے وہ پہنچنے والی ایتھیسزم سے, کیونکہ جتنے تعلیم حاصل کرتے جائے گی دنیا اتنے ہی زیادہ وہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو وہ ریجیکٹ کرتی چلی جائے گی. وہ مذاہب وہ تمام کے تمام مذاہب جو فیک ہیں اور انہوں نے فیک کانسیپٹ جو ہے لوگوں کے سامنے رکھا ہو, ان کے اوپر وہ سوالات اٹھتے ہیں اور ان کے سوالات جو ہے وہ نئی جنریشن کو نہیں ملتے, جس کی وجہ سے وہ ان کے بتائے ہوئے مذہب اور ان کے بتائے ہوئے خداؤں کو ریجیکٹ کرتے آتے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو یہ ہسٹری جو ہے آپ کو 1859 سے آپ کو نظر آئے گی. ڈارون نے جب تھیوری بنائی اور تھیوری کو ایوولوشن تھیوری کا, اور اس کے اندر اس ایوولوشن تھیوری کے اوپر جو اس نے اسپیکولیشن کی, اس اسپیکولیشن کی بیسس کے اوپر وہ اسپیکولیشن جو اس نے کی تھی اس کی بیسس کے اوپر جو کرسچن جو پوپس تھے, جو چرچز کے ہیڈ تھے, جو ریلیجس لوگ تھے, انہوں نے اس کی مخالفت کی. اور اس مخالفت کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو ببلیکل سٹوریز تھی, فیک سٹوریز نہیں ببلیکل, ان فیک سٹوریز کے اوپر بہت بڑی ضرب لگ رہی تھی ڈارون کی تھیوری کی وجہ سے. کیا وہ فیک سٹوریز تھی اور عقائد تھے کرسچن ورلڈ کے اندر؟ سب سے بڑی فیک سٹوری یہ تھی کہ اس یعنی انہوں نے بائبل کے اندر جب آپ پہلا چیپٹر پڑھیں گے جینیسس, اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ایک ایڈم اللہ تعالیٰ نے بنایا, یعنی گاڈ نے یعنی ببلیکل گاڈ نے ایک ایڈم بنایا, اس ایڈم کی پسلی سے ایک عورت پیدا کی جس کو ایو کہا گیا. تو ایڈم اور ایو کی جو سٹوری ہے بائبل کے اندر لکھی ہوئی ہے, اس بائبل کی سٹوری سے پھر اس کے جو بچے پیدا ہوئے, بہن بھائیوں کی شادیاں ہوئیں, اور کرتے 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 یہ دنیا جو ہے وہ ایک پیر سے یعنی پہلے ایک آدمی کو بنایا جس کو ایڈم کہا ہے بائبل کے اندر, اور اس کی پسلی سے عورت بنائی جس کو ایو کہا ہے, اور پھر ان دونوں سے جو اولادیں پیدا ہوئی ان کے بچوں کی بہن بھائی, ایک صبح پیدا ہوا ایک شام پیدا ہوا, وہ کرتے کراتے وہ آج جو دنیا ہے وہ سمجھ لیں ان بھائی بہنوں کے انسسٹ کی وجہ سے دنیا بنی ہوئی. یہ کرسچن ورلڈ کا کانسیپٹ ہے, یہ عقائد ہے. ڈارون کی جو تھیوری تھی وہ بالکل ہی اپوزٹ تھی, جس نے سب سے زیادہ اس کو ہٹ کیا. جو یعنی لائف کا جو اوریجنیٹ ہوئی لائف جس طرح جو بائبل نے بتائی اور جو ڈارون نے بتائی, وہ دونوں ایک دوسرے کی اگینسٹ کھڑی ہو. تو یہ ریلیجس کانسیپٹ کے اگینسٹ چلی گئی بات. اور دوسری بات جو کرسچن ورلڈ کے اندر کہ گاڈ اور پھر سن آف گاڈ اور ہولی گوسٹ ٹرینیٹی کا جو کانسیپٹ تھا اس کے بھی اگینسٹ یہ بات چلی گئی. تو ان کا پورا مذہب کا جو عقیدہ تھا, خدا کا جو عقیدہ تھا کہ ایک خدا ہے, اس کی ایک بیوی ہے مریم اور اس کا ایک بیٹا ہے جو ہے وہ جیسس ہے, یہ سارے کانسیپٹ کے اگینسٹ چلی گئی. تو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو یہ سٹارٹ ہوئی ہے بات ریلیجن کے اگینسٹ, یہ کرسچینٹی سے ہوئی تھی, اور اس لیے ہوئی تھی کہ انہوں نے گاڈ کا جو ایک فیک کانسیپٹ رکھا اور انسانیت کی جو شروعات ہے اس کا بھی ایک فیک کانسیپٹ رکھا. اس فیک کانسیپٹ کی وجہ سے یہ بات شروع ہوئی. اب آ جاتے ہیں قرآن مجید کی طرف. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا جو ارتقاء ہے وہ ایک آدم اور اس کی حوا سے نہیں کیا. یہ پوری قرآن مجید میں یہ بات نہیں لکھی, اور وہ اسکالر جو قرآن مجید کو جانتے ہیں وہ یہ اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں. جب ان سے یہ سوال کیا جائے گا تو یہ بات ایکسپٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے ایک سوال میں نے کسی کے تھرو ڈاکٹر اسرار صاحب سے جب رکھا یہ سوال ان کے سامنے, تو ڈاکٹر اسرار نے بھی اس بات کو کافی چھوٹی موٹی باتوں کو ٹوسٹ کرتے کرتے آخر میں انہوں نے اس بات کو ایکسپٹ کیا جو انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے. سوال میرا تھا, رکھا میں نے ایک اینکر کے تھرو تھا, اور انہوں نے اس سے سوال کیا, اور انہوں نے پھر اس بات کو جب ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تو آخر میں وہ اس جگہ پر آ کے ٹریپ ہو گئے, اور ان کو یہ بات ماننی پڑی کہ ہاں یہ
بائبل میں لکھا ہوا ہے، قرآن مجید میں نہیں لکھا۔ اب قرآن مجید کا جو کانسیپٹ ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 38 اور سورہ اعراف 7 آیت نمبر 11، ان کو جب آپ آیتوں کو دیکھیں گے تو سورہ اعراف 7 آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ اب یہ آیت جو ہے 11 نمبر آیت ہے سورہ اعراف کی، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور تحقیق ہم نے تم سب کو تخلیق کیا۔ کم کہتے ہیں عربک کے اندر مور دین ٹو، یعنی پلورل کا صیغہ ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تم سب کو تخلیق کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور تم سب کی صورتیں بنائی۔ تو جو دنیا میں تمام صورتیں آپ دیکھیں الگ الگ ہیں، الگ الگ شیپس کے لوگ ہیں، الگ الگ صورتوں کے لوگ ہیں، اور وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بنائے۔ اور پھر اللہ نے کہا پھر ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے کہا ملائکوں کو آدم کو سجدہ کرو۔ تو آدم جو تھا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تخلیق کر دیا، انسانیت کو، اور ان کی سب کی صورتیں بھی بنا دی۔ اور سورہ روم 32 جو 30 جو سورہ ہے 22 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے زمین اور آسمان کی تخلیق، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، اور تمہاری مختلف زبانیں، وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہاری مختلف رنگتیں۔ تو مختلف صورتیں، مختلف زبانیں، مختلف رنگتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ جیسے زمین اور آسمان اس نے تخلیق کیا، زبانیں بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور رنگتیں بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، اور تمام دنیا کی جو نیشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 38 میں یہ بات لکھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کہا تم سب کے سب اتر جاؤ زمین پر۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ تم سب اتر جاؤ۔ وہاں پہ جمیعاً لفظ لکھا ہوا ہے، آدم اور حوا کو نہیں اتارا تھا، بلکہ جمیعاً پورا میں لکھا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ هُدًى، جب تمہارے پاس آئے ہدایت، جس نے ہدایت کی اتباع کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جس نے اتباع کی اس کو نہ خوف ہوگا نہ محزون ہوگا، وہ نہ حزن ہوگا۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ ہم نے کہا کہ تم سب کے سب اتر جاؤ زمین پہ۔ تو ہم جب زمین پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آباد کیا ہے تو ہم سب پلورل میں ہیں، تمام نیشنلٹیز پلورل میں ہیں اللہ تعالیٰ کی، تمام لینگویجز پلورل میں ہیں۔ ابھی یہ جو سائنٹسٹ یہ بات کہتے ہیں، جو لنگوسٹک سائنٹسٹ ہیں، امریکہ کے جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، امریکہ کے جو لینگویج کے اوپر جو ریسرچ کر رہے ہیں، وہ یہ بات ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ دنیا میں 6000 سے زیادہ لینگویجز ہیں، اور یہ لنگوسٹک جو لینگویجز ہیں یہ ایک ایسی مسٹری ہے جو دنیا کا آج تک کوئی سائنٹسٹ سمجھ نہیں سکا کہ یہ لینگویجز کہاں سے آئیں، اس کا بنانے والا کون تھا۔ یہ لنگوسٹک جو سائنٹسٹ ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، وہ ان لوگوں کے جب آپ انٹرویو پڑھیں گے، جو میں نے بہت ریسرچ کیا لینگویج کے اوپر، اور ان کے جتنے بھی ٹاپ لنگوسٹک سائنٹسٹ ہیں، چاہے وہ ایتھیسٹ ہیں چاہے وہ نان ایتھیسٹ ہیں، دونوں اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ لینگویجز جو ہیں وہ بہت بڑی مسٹری ہے۔ اور جو ایتھیسٹ سائنٹسٹ ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ لینگویج جو ہے وہ انسانیت کی سب سے بڑی ایجاد ہے۔ یعنی آپ دیکھیں وہ زبان کو گریٹسٹ انوینشن کہہ رہے ہیں زبان کو، اور اسی طرح سے جب وہ انسانیت کو مطلب دیکھتے ہیں تو ان کو اچھا۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، ڈارون کی تھیوری جو ہے وہ بالکل سمجھ لیں، اب جو نئی ریسرچ ہے دنیا میں جو چائنیز اسکالر نے کی ہے، جو امریکہ سے مائگریٹ کر کے چائنا گئے، انہوں نے جو پوری کی ہے آج کل، وہ اس کو پڑھیں گے اگر آپ کو تو پتہ چلے گا، وہ تو اس کے بالکل ہی اپوزٹ چلے گئے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈارون کی تھیوری بالکل غلط تھی۔ اور اگر آپ نے مزید اس کی ڈیپتھ میں جانا ہے تو آپ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ڈارونز ڈاؤٹس کے نام سے ایک بک ہے جو کہ امریکہ کا ایک سائنٹسٹ ہے، اس نے وہ ایتھیسٹ تھا، ایتھیسٹ سے وہ کنورٹ ہوا ہے، اس کا نام ہے اسٹیفن سی میرے۔ تو اسٹیفن سی میرے کی اگر آپ بک پڑھیں گے انٹرنیٹ پہ آپ چیک کر لیں، ڈارونز ڈاؤٹس کے نام سے، اس نے وہ تمام چیزیں ڈسکس کی ہیں ڈارون کی، جو کہ ٹوٹلی سمجھ لیں اسپیکولیٹڈ ہے اور جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک اور بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں،
قرآن مجید کی آیات کے حساب سے ارض جو ہے، زمین جو ہے وہ سنگولر ہے اور سماوات پلورل ہے. پوری دنیا میں یعنی زمین سنگولر، پوری کائنات میں زمین سنگولر ہے. سائنٹسٹ کو آج تک رچرڈ ہاکنس سمیت وہ سب یہ بات ایکسپٹ کرتے ہیں کہ پوری کائنات کے اندر زمین کے اوپر جو لائف ہے، انسان جو ہے، بگ بینگ کے بعد کبھی کسی اور جگہ پر بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کو آج تک اس کا کوئی کلو نہیں ملا. اور رچرڈ ہاکن کے حساب سے جب اس کے ساتھ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر ڈسکشن کی گئی تو اس نے اس بات کو ایکسپٹ کیا اسکالرز کے سامنے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی یہ اس کی نشانیاں نہ ملے کہ کسی اور پلینٹ کے اوپر بھی انسان بستا ہے. تو میرا یہ چیلنج ہے ان تمام لوگوں کو، کیونکہ قرآن جو ایتھیسٹ ہیں، قرآن مجید کے اندر کیونکہ جو ارض ہے وہ سنگولر ہے، سماوات پلورل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس زمین کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی اور زمین نہیں ملے گی، پلینٹ جس کے اوپر انسان بستا ہو، جس پہ خانہ کعبہ بھی موجود ہو، جس میں قرآن مجید بھی موجود ہو. کوئی دنیا کے اندر، کوئی پلینٹ کے اندر کوئی آپ کو انسان کی کسی بھی جگہ پہ آج تک ان کو کوئی بھی تحقیق جتنی بھی کی ان کو نہیں ملا. ایک اور میں بہت امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں جو قرآن مجید کے حساب سے انسان کی جو نفسیات ہے، آپ ہارٹ کو ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں، باڈی پارٹ ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، لیکن انسان کی جو سائیکالوجی اور میموری ہے وہ ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتی. کینیڈین جو مائنڈ کے جو برین اسپیشلسٹ جو ہے کینیڈین، وہ یہ کہتے ہیں، جو میں نے باقاعدہ ان کی پوری ریسرچ دیکھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں، جو بڑے ریسرچر ہیں، جو سمجھ لیں برین کے ریسرچر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ برین ہے، یہ برین بھی اٹ سیلف جو ہے نا، پوری ہمیں نہیں ابھی آج تک پتہ چل سکا ہے کہ یہ ہماری جو پیچھے جو پاسٹ میموری ہے اور جو آج پریزنٹ ہے، ساری میموری اسٹور کہاں پہ ہو رہی ہے. یہ آج تک ان کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ کون سے برین کے علاوہ باڈی کے کون سے حصوں میں ہیں. یعنی اس کا مقصد میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ کوگنیٹو سائنٹسٹ بھی جو ہیں آج تک وہ یہ بات نہیں سمجھ سکے کہ ہم اگر فرض کیا کسی کا برین ٹرانسپلانٹ کریں گے تو وہ انسان جو ہے چینج ہو جائے گا. نہیں ہو سکتا. جیسا کہ ہم ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تو انسان کو وہی رہتا ہے، اور برین ٹرانسپلانٹ کرنے کا مطلب ہے کہ برین ٹرانسپلانٹ ہو جائے گا لیکن انسان وہی رہے گا. بتانے کا مقصد یہ کہ جو انسان کے اندر جو نفسیات ہے، اس کی ٹرانسپلانٹیشن کوئی انسان نہیں کر سکتا، اور کوئی انسان زمین کسی جگہ پہ نہیں مل سکتا، کسی دنیا کسی اور پلینٹ پہ نہیں مل سکتا. اور یہ جو کتاب ہے یہ واحد کتاب ہے قرآن مجید جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. اور ایک آیت ہے قرآن مجید کے اندر، جب انسان سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کی نفس جو ہے انسان کے قبضے، اللہ کے قبضے میں جاتی ہے، اور جب اس پہ حکم دیتا ہے ڈیتھ کا تو نفس کو اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے، زمین اور باڈی جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے. تو یہ جو کانسیپٹ جب آپ کوئی نفسیات کا قرآن مجید میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتاب ہے کیا. اور جب تک انسان اس کتاب کے تھرو چیزوں کو دیکھنا نہیں شروع کرے گا تو اس کو یہ بات جو ہے کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ سائنٹسٹ سے مس گائیڈ ہو سکتا ہے. ایک بات اور، دوسرے یہ کہ جتنا بھی انسان اور جانور جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں، لوگ جو یہ ڈارونز کے جو فالوورز ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ رینڈم کریشن، یہ رینڈم سلیکشن کریشن نہیں ہے، یہ ڈیزائن کریشن. اگر آپ ایک مچھر کو بھی اسٹڈی کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ مچھر کی ایک آنکھ کے اندر کتنی آنکھیں ہیں. اس کے اندر جو وہ جب ہمیں وہ مطلب وہ پرک کرتا ہے تو اس کے اندر پہلے پرک کرتا ہے تو ہماری باڈی کو سن کر دیتا ہے، پھر اس میں بلڈ سک کرتا ہے، پھر وہ اڑ کے جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے مچھر کاٹ کے چلا گیا. آپ کو مچھر کاٹتے ہوئے پتہ نہیں چلے گا کبھی بھی. چوٹی کاٹے گی تو پتہ چل جائے گا، مچھر کے کاٹنے کا پتہ نہیں چلے. اس کا مقصد میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی جانور اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اس کی جب آپ پیچھے جائیں گے تو اس کا ایک سیل نہیں ملے گا. یہ میڈیکل سائنس کے ہی اگینسٹ چلی گئی یہ بات. ڈی این اے کا جب سے سمجھ لیں کہ ڈی این اے کی اسٹڈی جب سے ہوئی ہے، ڈی این اے کے بعد تو یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ کسی بھی کالے جوڑے کے اندر سے بلو آئیز کا گورا پیدا نہیں ہو سکتا. کسی بھی چائنیز پیئر میں سے کوئی مطلب جرمن پیدا نہیں ہو سکتا بلو آئیز کا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں اسپیشیز جو ہے سب علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کے ڈی این اے علیحدہ ہے، سب کچھ علیحدہ ہے. تو کوئی بھی شخص اگر وہ ایتھیسٹ ہے، وہ قرآن مجید کے تھرو اگر چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرے گا، اس کو ہر چیز بالکل کرسٹل کلیئر الگ الگ
نظر آنا شروع ہو جائے گی. اور یہ سارا جو کانسیپٹ ہے ڈارون کا، اور جس کے سب سے بڑا جو پروپیگیٹر ہے وہ رچرڈ ڈاکنز ہے، اور رچرڈ ڈاکن بھی جو ہے وہ جا کے اس جگہ پہ فیل ہو جاتا ہے کہ یہ سوشل سسٹم کیسے ایوالو ہوا، یہ لینگویجز کیسے ایوالو ہوئی. یہ جو فار ایگزامپل آپ دیکھیں عورت کا جو مطلب سائیکالوجی قرآن مجید کے ساتھ ہے، عورت کی باڈی اور عورت کی جو نفسیات ہے، مرد کی باڈی اور عورت کی نفسیات سے الگ ہے، دونوں کو الگ الگ ہے. اس کی سائیکالوجی اور اس باڈی جو اللہ نے بنائی ہے، اور مرد کی جو باڈی اور سائیکالوجی بنائی ہے وہ دونوں الگ ہے. فیمنن سائیکی اور میسکولن سائیکی الگ الگ ہے. اسی وجہ سے ان کا بیہیویئر بھی الگ الگ ہے. تو اگر ان چیزوں کو غور سے دیکھا جائے اور جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں ان کو غور سے دیکھا جائے تو کسی بھی کامن سینس رکھنے والے کے لیے یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے کہ اس کا کوئی ڈیزائنر موجود ہے، اور وہ ڈیزائنر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر وہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مصور ہے، باری ہے، ایوالور ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں. یہ میری ایکسپلینیشن. بہت خوب. یہ موضوع بہت بڑا ہے اور بہت ٹائم چاہیے، اور میرے خیال میں کئی ایپیسوڈ چاہیے، لیکن جہاں سے بات شروع ہوئی ایتھیسٹ جس کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے وہ ڈارون کی تھیوری ہے، جس کو آپ نے اپنے دلائل سے رد کیا ہے اور قرآن کی روشنی میں رد کیا ہے. بس آخر میں ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ بہت چند منٹ میرے خیال میں رہ گئے ہیں ہمارے پاس اس پروگرام کو ختم کرنے کے لیے. میرا جب آپ نے ذکر کیا میں خود تجسس میرا زندہ ہو گیا کہ آپ نے کہا کہ وہ ایڈم کی جو کہانی ہے بائبل میں، اور تو یہ ایبسلیوٹلی حضرت آدم کی کہانی تو قرآن میں بھی ہے. ذرا مختصراً اس پہ ذکر کر دیجئے گا کہ یہ کیا بھید ہے. قرآن مجید میں سورہ اعراف 7 آیت 11 میں نے کوٹ کی تھی ابھی. اس کے اندر جب آپ اس کو پڑھیں گے تو پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کریشن کیا ہے، اور اس کریشن کے بعد آدم کی سلیکشن ہے. تو یہ دو الگ الگ بات، یعنی انسانیت کو کریٹ کرنے کے بعد اس میں سے سلیکٹ کرنا. فار ایگزامپل انسانیت کو کریٹ کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو سلیکٹ کرنا، موسیٰ علیہ السلام کو سلیکٹ کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیکٹ کرنا. اس کا مطلب تھوڑی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیکٹ کیا تو انسانیت اس کے بعد شروع ہوئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس کے اندر. اس میں سلیکشن جب اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو وہ چنتا ہے کسی کو، تو وہ چننا جو ہے وہ آدم کو چنا ہے. اس کے اندر قرآن مجید کی سورہ اعراف 7 آیت نمبر 11 میں اس طرح لکھا ہوا ہے. جی بہت شکریہ. میرے خیال میں یہ جو موضوع اس وقت چھڑے ہیں، ایک موضوع سے بہت سارے موضوع کھلتے جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں ایوب صاحب ایک الگ سے پروگرام اس پہ کرنا پڑے گا، اور بہت سیر حاصل کم سے کم 1 گھنٹے کی طوالت ہو، اور جس پہ ہم آپ سے دل یہ چاہ رہا ہے متواتر سوالات کریں، کیونکہ